کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ خاص دن رہے، اس کے بعد انہوں نے آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ یہ میرے رب کی مرضی سے ہوا۔ جب ویل مچھلی نے اسے زندہ نگل لیا اور پھر چند لمحوں بعد صحیح سلامت اگل بھی دیا، اور بدقسمتی سے جو دہریے ہیں، جن کو اپنے وجود پہ شک ہے، جو غور و فکر نہیں کرتے، جو تدبر نہیں کرتے، جو یہ دیکھتے نہیں کہ وہ ارادہ کرتے ہیں، اس ارادے کی نفی ہو جاتی ہے، تو ویسی کون سی طاقت ہے جو اس ارادے کی نفی کرتی ہے؟ وہ میرے رب کی طاقت ہے۔ ویل مچھلی نے نوجوان کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے کشتی سمیت منہ سے اگل بھی دیا۔ یہ ہے میرے رب کی کرامت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بات بتاؤ، جب انسان اللہ سے جڑتا ہے نا، جب ہم اللہ سے یاری لگاتے ہیں، میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، رب محمد کی قسم، اللہ آپ کو ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ بڑی جگہوں پہ نظر آتا ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ ہو، سمجھنے والا ذہن ہو اور نیت صاف ہو، نیت پاک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ ویل مچھلی نے ایک شخص کو نگلا پھر اگل دیا، یعنی پہلے سوالو کیا پھر باہر نکال دیا۔ نبیوں کے پاؤں مبارک کی خاک کے برابر بھی کوئی دنیاوی شخص نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی میں آپ کو اس ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا، میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یونس علیہ السلام کا جو اللہ رب العزت نے واقعہ لکھا ہے، جو بیان فرمایا ہے، اور یہ کتاب سچی کتاب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اتری، تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کتاب اتری ہے وہ تو سچی ہے، اس پر شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو لیکن بدقسمتی سے جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں، یا دو سائنس کی کتابیں بھی پڑھ لیں، یا تھوڑے اپنے آپ کو ماڈرن کہنے کی کوشش کریں، حتیٰ کہ وہ ویسٹرنائز ہوتے ہیں، ماڈرنائز نہیں ہوتے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، ان پر بعض اوقات شک کرتے ہیں اور خدا سے لوگوں کو غارت کرے۔ تو بات ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اکثر جب ہم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ خاص دن رہے، اس کے بعد انہوں نے آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ یہ میرے رب کی مرضی سے ہوا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سو کالڈ قسم کے ماڈرن ہوتے ہیں نا، سو کالڈ ماڈرن کہتے ہیں جی مچھلی کے پیٹ میں کیسے نکل سکتا ہے، مچھلی کیسے اگل لے، مچھلی کیسے نگل لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی ایسا واقعہ، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ اس واقعے کی وہ مماثلت ہے، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، ایک مچھلی ہے، یہ واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، یہ ویڈیو چل رہی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے، امریکی نوجوان نے حیرت انگیز طور پر دل دہلا دینے والا تجربہ اس وقت کیا جب ویل مچھلی نے اسے زندہ نگل لیا اور پھر چند لمحوں بعد صحیح سلامت اگل بھی دیا۔ یہ اگر آپ ونڈو دیکھیں تو باقاعدہ ایک یہ بندہ ہے، ایک بوٹ پہ ہے، ویل مچھلی آتی ہے، اس کو نگل لیتی ہے، کتنے سیکنڈ رکھتی ہے، پھر اس کو 2 4 5 7 8 سیکنڈ رکھنے کے بعد اگل دیتی ہے۔ تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ میرا رب جو چاہے کروا سکتا ہے، جب تک آخری وقت نہ آئے بندے کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، اس میں لکھا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ٹرو کرائم کی اپ ڈیٹ نامی پیج نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جسے دیکھ کر صارفین دنگ رہ گئے۔ اور یہ باتیں تو 1450 سال پہلے اپروکسیمیٹلی بی بی آمنہ علیہ السلام کے لال نے بھی بتا دی تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں نبیوں نے ٹائم گزارا ہے، اور بدقسمتی سے جو دہریے ہیں، جن کو اپنے وجود پہ شک ہے، جو غور و فکر نہیں کرتے، جو تدبر نہیں کرتے، جو یہ دیکھتے نہیں کہ وہ ارادہ کرتے ہیں، اس ارادے کی نفی ہو جاتی ہے، تو ویسی کون سی طاقت ہے جو اس ارادے کی نفی کرتی ہے؟ وہ میرے رب کی طاقت ہے۔ جو یہ سوچتے نہیں کہ 9 ماہ کے پیٹ میں، جس میں قرآن بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتا ہے، وہ کیسے ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خون کے ایک گندے نطفے سے گوشت کے لوتھرے تک وہ کیسے منتقل ہوئے ہیں، اندر کون ان کو آکسیجن دے رہا ہے، اندر کون ان کو خوراک دے رہا ہے، اندر ان کی آنکھیں کیسے بن رہی ہے، سماعت کیسے ہو رہی ہے، سماعت کا پروسیس کیسے مکمل ہو رہا ہے، دانت، منہ، ہر چیز، ہارٹ کیسے بن رہے، ہارٹ پمپ کتنے ہفتے بعد شروع کرتا ہے، وہ جب اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب خدا کے وجود کے منکر ہوں گے تو ان کو کیا پتا، یہ دیکھ لینا، یہ پھر یعنی لوگ دنگ رہ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی پوسٹ جنوبی امریکی ملک
چلی، یہ چلی ایک امریکہ کا ملک ہے، جنوبی امریکہ میں ایک سٹیٹ ہے یہ باقاعدہ، کہ ساحلی علاقے جہاں 24 سالہ اینڈرین سائمن کیس، اس کا نام اینڈرین سائمن کیس ہے، نامی نوجوان چھوٹی کشتی میں، آپ یہ دیکھ سکتے میرے ساتھ یہ چل رہی ہے ویڈیو، باقاعدہ ثبوت دکھا رہا ہوں میں، سمندری سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے جبکہ اس کے والد دوسری کشتی میں اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، وہ ویڈیو بنا رہے تھے، وہ لطف اندوز ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آگے کیا ہوا، اسی اسنا میں اچانک ایک ویل مچھلی نے چھوٹی کشتی پر حملہ کر دیا اور نوجوان کو کشتی سمیت نگل لیا، ٹھیک ہے جی۔ تاہم اگلے ہی لمحے ویل مچھلی نے نوجوان کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے کشتی سمیت منہ سے اگل بھی دیا۔ یہ ہے میرے رب کی کرامت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف موو کرنا ہے، ہماری بچت اسی میں ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب انسان اللہ سے جڑتا ہے نا، جب ہم اللہ سے یاری لگاتے ہیں، میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، رب محمد کی قسم، اللہ آپ کو ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے۔ مجھے کینسر کی پیشنٹ ملی، یہ باقاعدہ میں نے ان کی تصویر رکھی ہے، ان کے حالات جو ہے نا، مالی حالات بہت خراب تھے۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹا میرے یہ مسائل ہیں، یہ ایشوز ہیں، میں نے ان پہ پروگرام کر دیا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ میں نے کوشش کی کہ ارباب اختیار تک ان کی ویڈیوز شیئر کی، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مالک مکان دستک دیتا ہے کہ ماں جی کی کر دے پے ہو، کی ہو گیا، کی نہیں ہو رہا، تسی قرضہ نہیں دے، تسی کرایہ نہیں دے رہے، بجلی کا بل 50,000، کینسر کی ادویات کے پیسے نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے، میاں نشہ کرتے 3 سال پہلے کا غائب ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کدھر نہیں ہے، اللہ نوز دی بیسٹ۔ انہوں نے مجھے فون پہ فون کرنا شروع کر دیا، بلال بیٹا میں مر گئے، بلال بیٹا میرا کچھ کر دے۔ میں کہا ماں جی اللہ کر سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور آپ یقین کریں میرا اللہ گواہ ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا فون آتا تھا، مجھے ڈپریشن ہو جاتا تھا، میں جو کر سکتا تھا میں نے ان کے لیے کیا، لیکن اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا؟ جو میں نے کیا وہ میں ضروری نہیں آپ کے سامنے رکھوں، میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا معاملہ چیلنجز ان کے اتنے بڑے ہیں کہ ایک بندے کے بس سے باہر تھی بات۔ تو ایک دن صبح 8:15 نا، آج سے 2 دن پہلے صبح 8:15 ان کا مجھے فون آتا ہے، کہتی بیٹا تیری مہربانی میں مر گئی ہے، میں سو رہا تھا تو میں نے فون پکڑا تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا آج میں ماں جی کو کہنا آج کے بعد آپ نے مجھے کال نہیں کرنی، لیکن میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، مجھے اگر ان کی میں مدد نہیں کر سکتا تو مجھے انہیں ڈانٹنے کا یا معذلہ جھڑکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کینسر کی پیشنٹ ہے، کل کو میری اللہ پوچھے گا ایک بندہ تیرے کو لائے سی تو میرے کو 100 دفعہ مانگنا ہے، تو فلاں بندے کو جا کے اپنے کم سیدھے کرانا ہے، تو میرا ایک بندہ تیرے کو بیمار حالت چ آیا، تیری کس طرح جرت ہوئی ان تو چڑکے ہیں؟ میں ڈر گیا، میں نے انہیں کہا ماں جی ہم بھی اللہ سے دور ہیں، لیکن آپ بھی مجھے لگ رہا ہے آپ کے بھی اللہ کے ساتھ نا وہ رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں نے صبح 8:15 نہیں کہہ دیا، لیکن پہلے میں نے اپنے آپ کو بھی سیم پوزیشن پہ بتایا، میں کہا ماں جی ہم دونوں اللہ سے لگتا ہے بڑے دور ہیں، نہ آپ کی دعا پوری ہو رہی ہے نہ میری ہو رہی ہے، تو اللہ سے آج نہ رو کے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دے گا۔ کہتی ٹھیک ہے بیٹا، میں ایسے ہی کرتی ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں مجھے ناروے سے کال آتی ہے، میں نامی بھائی ہیں، اور مجھے سال میں 1-2 دفعہ کال کر دیتے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ مجھے کال کر رہے ہیں کہ بلال بھائی ایک عورت آپ کے پروگرام میں آئی ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جس کی مدد کرنا چاہ رہے تھے وہ کینسر کی پیشنٹ ماں جی نہیں تھی۔ میں نے کہا عمیر بھائی اس عورت کی تو مدد ہو گئی ہے، لیکن آپ کو ضرورت نہیں، لیکن میں نے ریلکٹنٹ تھا، میرے میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہ کہوں نہیں اس کی نہیں ان کی کر دیں۔ انہیں کہنا تھا یار یہ کون سے کریکٹر بیچ میں لا رہا ہے جس کو میں جانتا نہیں ہوں، میں کہنی عمیر بھائی آپ ان کی نہ کریں، آپ ان کی کر دیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ میں نے فون رکھ دیا اور میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ کیا میں اگر اس کو یہ کہہ دوں کہ وہ عورت تو اس کی تو مدد ہو گئی ہے، یہ جو کینسر کی پیشنٹ آپ اس کی کر دیں تو یہ زیادہ بہتر نہ ہو؟ لیکن میرے میں ہمت نہیں پڑی، خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، شاید مجھے میری انا یا یہ نہ کوئی کہہ کہ بلال شیخ لوگوں کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، تو میں رک گیا۔ اب پتہ نہیں وہ ماں جی نے صبح 8:15 میری کال کے بعد 4 بجے تک اللہ کو کتنا یاد کیا، مجھے دوبارہ عمیر کی کال آ گئی۔ عمیر بھائی مجھے کہتے تو بلال بھائی کوئی اور آپ کی نظر میں ہو خاتون، کوئی اور فیملی ہو جو افیکٹڈ ہو؟ پھر میں نہیں رکا، میں نے کہا عمیر بھائی پھر ایک فیملی ہے، ماں جی ہیں کینسر کی پیشنٹ ہے، یہ ان کے مسائل ہیں، تو میں آپ کو ان کا نمبر دے دیتا۔ اس نے کہا مجھے اس کا نمبر نہیں چاہیے، میں آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہوں، وہ بیچاری کہاں ویسٹرن یونین، کیونکہ باہر سے
جو پیسے بھیجتے کوئی ویسٹرن یونین ہوتا ہے وہ کہاں وہاں اکاؤنٹ کھولیں گے، وہ میں آج ہی دے، مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ماں جی کو فون کیا، میں کہا ماں جی کی حال ہے؟ کہتی پتر ٹھیک ہے۔ میں کہا ماں کی کری؟ کہتی پتر مسئلہ ٹھیک ہے، یعنی وہ جائے نماز پہ بیٹھی سویر دی رو رہی، اللہ میرا کام چک لے، یا اللہ یہ میں نے چک لے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے الفاظ ہے یا اللہ یہ سن چک لے یا میں نے عزت دی زندگی دے دے، کیونکہ کل مالک مکان نے بھی آ جانا ہے، بجلی دا میٹر بھی اتر جانا ہے، تے مالک مکان دا بجلی دا میٹر اتر گیا، انہیں تو میں نے گھر بھی نہیں رہن دینا، اتوں میں ادا کرایہ بھی نہیں دے پائی۔ میں نے کہا ماں جی اللہ نے آپ کی دعا سن دی ہے۔ یقین کرے ماں جی اونچی اونچی رونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا ماں جی مجھے 50,000 روپے آ گئے، وہ میں آپ کو نا ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ مسئلہ ہے ہم اللہ سے دور رہتے ہیں، ہم اللہ کو کیا سمجھے؟ اللہ بڑی جگہوں پہ نظر آتا ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ ہو، سمجھنے والا ذہن ہو اور نیت صاف ہو، نیت پاک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔